نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میں نے آیات یہ جو پڑھی ہیں وآت ذا القربى حقہ وہاں سے اگرچہ ان میں گفتگو ہماری پچھلی سے بھی پچھلی نشست میں ہو چکی ہے، لیکن پچھلی دفعہ بھی ایک پہلو نیا میں نے بیان کیا تھا، تو ابھی بھی میں ایک اور پہلو سے انہی آیات کو پھر اور انداز میں بھی واضح کر دیتا ہوں۔ اور پھر آج کا جو اصل ہمارا درس ہوگا وہ ہوگا اس پہ ولا تقربوا الزنا پہ، لیکن پچھلی باتوں کو ایک نئے اسلوب کے انداز سے جو ہے وہ بیان کرو۔ یہ قرآن کا بھی اسلوب ہے، تصریف آیات قرآن اسے کہتا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو جسے کہتے ہیں نا، تو قرآن حکیم بھی انسانوں کے مزاج اور ان کے افتاد طبع کے اعتبار سے ایک ہی بات کو قرآن حکیم میں بار بار بیان کیا جاتا ہے مختلف اسالیب کے اندر، کسی کو کس طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے، کسی کو کس طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، انسانوں کے مزاج کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک انداز میں بات سمجھ آئی ہے تو وہ اسی پر قیاس کرتا ہے کہ باقیوں کو بھی اسی طرح سمجھائے گی، اور وہ ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور پھر اپنے تہیں ایک غصے اور ٹینشن میں بھی آتا ہے کہ اسے کیوں نہیں سمجھ آ رہی، حالانکہ اس کی شاکلہ اور اسلوب بالکل اور طرح کا ہوتا ہے، اسے وہی بات دوسرے انداز میں سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی ہمیں یہ بات ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس طرح سمجھائی کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل میتھمیٹیکل انداز میں چلتے ہیں، ان کے لیے یہ فرائض ہے، ٹو دا پوائنٹس یہ گنتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو محبت کے انداز میں چلتے ہیں، ان کے اوپر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیادیں یہ ہیں، انہیں ان محبت کی بنیادوں کے ذریعے وہی بات سمجھ میں آئے گی، باتیں وہی ہوتی ہیں، لیکن یہ محبت کے تقاضے ہیں، یہ فرائض کے تقاضے ہیں، یہ قرآن حکیم کے تقاضے ہیں، باتیں وہی ہیں، یہ تصوف کے تقاضے ہیں، بعض لوگوں کو تصوف کے انداز، ٹارگٹ ایک ہی ہے، آپ جدھر سے بھی چلیں گھنٹہ گھر ہی پہنچیں گے فیصل آباد۔ وہ روڈیں ایسی ہیں تاکہ جس راستے سے بھی آؤ، چاہے تصوف سے آؤ، محبت سے آؤ، روحانیت سے آؤ، تصوف سے آؤ، منزل ایک ہونی چاہیے، اسی جگہ پر جانا چاہیے۔ جسے کہا گیا ہے نا کہ جنت تو ایک ہے، لہا سبعۃ ابواب، لیکن اس کے راستے کیا ہیں؟ 7 راستے ہیں، 7 دروازے ہیں، ان مختلف دروازوں سے ہوتے ہوئے انسان جو ہے اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے اس طرف جائے گا۔ اور یہ مختلف پہلو کسی وقت میں جو بیان کرتا رہتا ہوں میرے اپنے ذہن میں، تو وہ بات اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ یہ سارا 4 شرائط کے لحاظ سے میں یہ نصاب مکمل کروں تو پھر اس کے بعد آپ کو پڑھاؤں نہ یا سمجھاؤں نہ، بلکہ اس پہ ڈسکشن صرف پینل ہو، ایک عمومی انداز میں پورا تصور چلا جائے، تو پھر ہم شروع کریں گے یہ سورۃ العصر ہے، اور اس سورۃ العصر کو آپ سب کو زبانی آتی ہو، ساتھ حفظ بھی کا بھی پروگرام آپ کا یہیں چلے، ہر ہفتے آپ کو میں چند آیات دوں کہ یہ اگلی دفعہ کیا کر کے آنی ہے، حفظ کر کے آنی ہے، یہاں سنی جائیں گی، اور پھر ساتھ ان کا ترجمہ بھی آتا ہو۔ اب آئیں اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تو ابھی تو ایک موعظہ حسنہ کے درجے میں بات ہو رہی ہے، ایک عمومی انداز میں بات ہو رہی ہے، پھر اس سے ہم یہ اخذ، تو اسی انداز میں
مختلف پہلوؤں سے میں آپ کے سامنے ایک بات ہے جو رکھتا چلا جاتا ہوں کہ وآت ذی القربى حقہ، یہ جو حقوق کا تصور ہے، بنیادی طور پر دیکھیں کہ امن ہونا چاہیے، قرآن امن کا پیغام دیتا ہے، تو سب سے پہلے کہا کہ میاں بیوی کے درمیان امن ہو، محبت ہو، رافت ہو، الفت ہو، لیکن ساتھ یہ بتایا کہ یہ چونکہ فطری طور پر، جبلی طور پر یہ جذبہ اتنا شدید رکھا گیا کہ اس کو روکا گیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ جذبہ ہی بڑا محبت کا ہم نے بہت زیادہ رکھا میاں بیوی کے درمیان۔ پھر ذرا دوسرا معاملہ بتا دیا گیا حقوق میں کہ والدین اور اولاد، کہ ان کے درمیان بھی اگر وہ ادب، آداب، حقوق والا معاملہ نہ ہوگا تو امن نہ ہوگا۔ لیکن چونکہ اولاد میں وہ جذبہ نہیں ہے جو والدین میں ہوتا ہے، لہذا اولاد کو یہاں نصیحت کرنے کی ضرورت تھی کہ اپنے والدین کے ساتھ ادب آداب کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ رہو۔ اب تیسرا امن کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی معاشرے میں اگر حقوق پورے نہ ہو رہے ہوں، لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، تو اس معاشرے میں بھی امن نہیں رہ سکتا۔ اسی بات کو ہم ایک دوسرے انداز میں کہتے ہیں کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں امن نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ذرا سمجھیں، جملہ تو ہے ایک چھوٹا سا کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں امن نہیں ہوگا۔ ہوگا کیسے؟ جس معاشرے میں لوگوں کی احتیاج پوری نہ ہو رہی ہوں، اس معاشرے میں امن نہیں ہو سکتا، وہ آپس میں ٹکراؤ ہوگا، طبقاتی تقسیم ہوگی، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کے حوالے سے ہوگی۔ اچھا، شیطان اسی جو انسان کے اندر فطری طور پر ایک حقوق کا تصور ہے اسی کو ایکسپلائٹ کرے گا، اس سچی بات کو ہی، صحیح بات کو ہی تیلی لگا کر اس سے اپنے نتائج نکالے گا۔ بڑا بلکہ میں آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے اس کو بڑے ایک ڈیفرنٹ انداز میں سمجھاتا ہوں۔ وہ حدیث آپ نے سب نے سنی ہوگی لیکن اس کا پس منظر نہیں سنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے بستر سے اٹھے اور جنت البقیع قبرستان چلے گئے۔ اس رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، ان کی رات کو آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا کہ حضور نہیں ہے۔ اب ان کے دل میں کوئی وہم، کوئی خیالات آئے ہوں گے کہ یہ کدھر چلے گئے۔ اب اٹھ کر انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچ گئی۔ بہرحال حضور تو سمجھ گئے کہ یہ کیوں آئی۔ اب بہت ساری باتیں آپ سمجھتے ہوں گے، بیان کرنا شاید الفاظ میں اچھا نہیں لگتا، حضور تو سمجھ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا، عائشہ کیا تمہیں میری غیرت یہاں لے آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ کی صحبت سے محروم ہوں اور غیرت بھی نہ کروں۔ بڑے پیارے انداز میں جواب دیا کہ آپ کی صحبت سے محروم ہوں اور غیرت بھی نہ کروں۔ اب ذرا بات سمجھے، حضور نے فرمایا یہ غیرت تمہیں شیطان نے دلائی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا میرا شیطان سے کیا لینا دینا؟ حضرت عائشہ فرمایا میرا شیطان سے کیا واسطہ؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ اب یہاں سے بات آپ نے سب نے سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ اور یہ پوچھ بھی وہی سکتی تھی، جس وقت وہ فضا تھی، اس ذرا سارے منظر کو ذرا ذہن میں لائیں۔ تو انہوں نے ذرا اس پیارے انداز میں پوچھ لیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو حضور نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ تو یہ والا آپ نے سنا ہوگا حصہ حدیث کا، لیکن اس کے پس منظر میں یہ سارا چلا آ رہا ہے معاملہ۔ تو اصل میں شیطان وہ جو انسان کے اندر محرومی، دیکھیں نا، آدم کا ایک بیٹا ہے، آپ بھی آدم کے بیٹے ہیں، وہ احساس محرومی میں آ جائے تو اس کی غیرت بھی تو ایک وقت آئے گا کہ بھڑکے گی، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ایک ماریں گے، دو ماریں گے، 10 ماریں گے، کوئی نہ کوئی آخر اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو اگر لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں گی تو اب وہ شیطان کو گویا کہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ ایکسپلائٹ کر سکے۔
وہ ان کے اس تصورات کو ابھارے اور معاشرے کے اندر ایک بدامنی اور فساد پیدا کر دے۔ یہ ایک اور پہلو تھا ادائے حقوق کا، اس اعتبار سے بھی ادائے حقوق کرے تاکہ معاشرے کے اندر امن اور سکون رہے، اس میں فساد برپا نہ ہو۔ اور اسی لیے فضول خرچی کرنے والوں کو کہا گیا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے انہوں نے معاشرے میں ایک سٹینڈرڈز جو ہے وہ سیٹ کر دینے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے، رسومات کے۔ اب کس کو اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے محبت نہیں ہوگی؟ اب وہ بھی چاہے گا کہ میں اپنے بچے کی یا بچی کی شادی اسی انداز میں کروں کہ جو اس نے کی ہے، میرے صاحب نے کی ہے، اس انداز میں کروں۔ اب جب وہ نہیں کر پاتا تو یہ ہے وہ جو چیز معاشرے میں پھر فساد کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے۔ اور یہ گویا کہ آپ نے وہ کام کر کے، فضول خرچی کر کے، یہ غلط سٹینڈرڈ اور رسومات جو ہے وہ بنا کر معاشرے کے اندر فساد برپا کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک وہ چیز بڑی غیر معمولی ہو، آپ اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتے ہو، یہ میں نے کیا کر لیا تو کیا ہو گیا، اتنی میں نے لائٹنگ کر لی تو کیا مسئلہ ہو گیا۔ شاید آپ کی لائٹنگ کا جو بل آئے گا وہ کسی ایک کی شادی آرام سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ فساد ہے، وہ ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ فساد جو آپ نے معاشرے میں برپا کیا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس چیز کو بھی تصور کیا کریں۔ بہرحال اس حوالے سے اچھا، اگلی ایک اور بات تھی کہ اگر کوئی مانگنے آ جائے، اس پر پچھلی دفعہ ہماری گفتگو بھی ہوئی تھی، اس کا ایک اور پہلو آج کے حالات میں سمجھ لیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی ارب پتی ہو لیکن اس کا سرکل رک گیا ہو، جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں۔ آج کل کے حالات میں بڑے بڑے کاروباری اور بڑے بڑے پیسوں والوں کا بھی کیا ہے، سرکل رک جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس ایسٹ اربوں کے ہوں لیکن موجودہ اس وقت کنڈیشن یہ ہو کہ وہ کچھ نہ دے سکتا ہو، بلکہ گھر والے مانگے تو وہ ان پر بھی غصے ہو رہا ہو۔ یہ پوزیشن بھی آ سکتی۔ ایسے میں دیکھیں کہ وہ پریشان ہے، وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو اصول ہے، وہ چین جو چل رہی ہے وہ رک گئی، اب وہ پرابلم میں آ گیا ہے ارب پتی۔ اب وہ اس ٹینشن میں ہے، ادھر سے گھر کی ٹینشن ہے۔ اب کوئی جو مانگنے والا آ جائے تو آپ اندازہ کریں کہ وہ بھڑک اٹھے گا، اس کا سارا غبار جو ہے وہ اس کے اوپر نکل کھڑا ہوگا۔ اب یہ وہ کنڈیشن ہے کہ جس میں کہا کہ اپنے آپ کو تھامے رکھو اور صبر کرو، اور بات کیا کہو، قولم میسورا، بات کرو نرمی والی، ورنہ آدمی کوئی تھوڑا بہت دے کے ٹال بھی دیتا ہے، لیکن کنڈیشنز بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں۔ اور یہ قولم میسورا کیا ہے، جسے ہماری تہذیب نے جملے کے طور پر اختیار کیا کہ بھائی معاف کرو، لیکن ہمارا جو معاف کرنا کہنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دفع ہو جاؤ، ہم معاف کرو اس انداز میں کہتے ہیں، جبکہ اس کی اسپرٹ کیا ہے، ایک آدمی ایک توقع اور امید لے کر آیا ہے، ایک آس لے کر آیا ہے، اور آپ وہ پوری نہیں کر پا رہے تو ذرا اس کی بھی جذبات کا خیال رکھیں نا، اس کی کتنی امید اور آس ٹوٹی ہوگی، اس کا کتنا دل ٹوٹا ہوگا۔ تو اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا تھا لیکن میں آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکا جو آپ نے مجھ سے امید لگائی تھی، تو آپ مجھے کیا کریں، معاف کر دیں۔ اس معاف کرنے کے پیچھے جذبہ اور اسپرٹ یہ والی ہونی چاہیے۔ بہرحال اس حوالے سے اور جو ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتا ہے کھلا دیتا ہے اور جس کو بھی چاہتا ہے ناپ تول کر بھی دیتا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں کہ میرے رب کو خوب معلوم ہے، جس کے بارے میں کہا گیا
انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. انسان کا ظرف کتنا ہے، اس کا برتن کتنا ہے. ہو سکتا ہے اس برتن میں زیادہ ڈلے تو وہ چھلک جائے، اور کم ڈلے تو تب بھی ہو جائے. ہو سکتا ہے وہ کمی آئے تو وہ کسی کا گلا کاٹ دے، پیٹ پھاڑ دے، ایمان پر نہ رہے، اور زیادہ آئے تو قارون بن جائے. تو یہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ میرے رب نے میرے لیے یہی بہتر سمجھا ہے. اس میں یہ نفی نہیں ہے کہ تو کو دو کوشش نہ کرے، لیکن اس کوشش کے باوجود بھی نہیں مل رہا تو میرا رب خوب جانتا ہے میرے لیے یہی بہتر تھا، اتنا ہی بہتر تھا. فلاں آدمی کو بہت مل گیا ہے تو مجھے ہو سکتا ہے اتنا ملتا تو میں اس کو برداشت نہ کر پاتا. اور بہت سو کو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں نہ ملتا تو وہ نافرمانی پر اتر آتے. انہیں ملا ہے، اللہ نے دیکھ کر دیا کہ یہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتا، یہ والا برداشت کر سکتا ہے جسے میں نے نہیں دیا. یہ بھی فرق کے ساتھ رکھے اس چیز کو. بہرحال اگلی بات جو ہماری جس بات پر ختم ہوئی تھی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. اچھا، قرآن حکیم میں قتل اولاد کے بارے میں اور بھی کئی صورتیں آئی ہیں. ایک یہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، وہ مفلسی کے ڈر سے تو نہیں کر رہے تھے نا، وہ غیرت کے نام پر قتل کر رہے تھے. عربوں کے ہاں یہ بھی مسئلہ تھا کہ کوئی داماد ہوگا، بیٹی گھر آئے گی، اپنے میاں کے ساتھ آئے گی، تو ان کی غیرت میں یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں تھا کہ کوئی شخص ہمارا داماد کہلائے، ہماری بیٹی کا شوہر کہلائے. یہ بھی انہیں گوارا نہیں تھا. اس بنیاد پر وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. اچھا، ایک اور صورت بھی تھی کہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ خاندانی بیوی تو ہماری ایک ہے، یہ جو باقی ہم نے کیے ہیں یا کوئی لونڈیاں ہیں یا ان سے ہم اولاد نہیں چاہتے. اور یہی اصل میں سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے وہ صحابہ نے کیا تھا کہ ان سے اولاد نہ ہو ہماری. تو اس میں آپ نے انہیں عزل کی اجازت دی تھی. بلکہ ایک بہت بڑے عالم دین نے لکھا ہے کہ بھائی یہ کوئی عزل کرنا آسان کام نہیں ہے. تو اب وہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ فلاں سے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اس حوالے سے. تو بہرحال یہ بات تھی کہ یہ وہ طریقے تھے کہ جن کی بنیاد پر وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے عالم دین نے یہ کہا کہ جس وقت حوانی گھوڑا اپنے پورے عروج پر ہو، ٹاپ پر ہو، اس وقت یہ کر لینا بڑی ہمت کا کام ہے. جس سے ہوتا ہے بھائی کر لے، یہ نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے ایک کام ہے. لیکن آج کی دنیا میں جو سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں، آج جو انٹراسیپٹیو میتھڈز جو آ گئے ہیں، اس بنیاد پر تو انسان وہ اولاد ہونے ہی نہیں دیتا. اچھا، یہ سہولتیں اس وقت تو تھی نہیں. اب ذرا آج کی دنیا میں اگر آپ اولاد نہیں ہونے دیتے تو اس کے پیچھے تصور کیا ہے؟ ظاہر مفلسی کا تو نہیں ہے. کھانا پینا تو آج کھانے پینے کی تنگی تو نہیں ہے. آج کیا تصور ہے؟ آج جو خوشنما انداز میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، آج کا تصور یہ ہے کہ بچے دو ہی اچھے. یہ بھی ویسے آپ کے بچپن اور جوانی کا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ کے کھانے پینے کی تنگی ہے. جی جی، وہ ایکسیپشنز ہیں. میں ادھر آتا ہوں. ابھی دیکھیں، ابھی ذرا اس کو سمجھیں کہ جن سے میں ایڈریس کر رہا ہوں. لیکن جن کے یہاں کھانے پینے کی تنگی ہے وہاں یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. ابھی وہاں ابھی وہ میتھڈز اس طرح نہیں ہے، وہاں 12 ہیں. لیکن ابھی تک تو فی الحال اس طرح سے نہیں ہے. لیکن جو حالات چل رہے ہیں ہو سکتا ہے کل کو یہاں بھی ہو جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور
اکا دکا کیسز یہ ہمارے سامنے آتے ہیں مفلسی کے اور اس کے بھی. لیکن میں مجموعی اعتبار سے اگر بات کروں تو آج زیادہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے یا جس خوشنما انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے کہ بچے دو ہی اچھے. بلکہ وہ بھی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بھی شاید آپ کی جوانی کا معاملہ اب تو شاید ایک بھی نہیں اور ہونے بھی چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, اور ایک خاص عمر میں بھی ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, شادی کے بعد یہ بھی کوئی انجوائے کا ٹائم ہے. اور اب تو یہ تصورات آ گئے. لیکن اس کے پیچھے بھی بات کیا ہے, وہ مفلسی والا کنسپٹ نہیں ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. آج کی ہے تربیت, اور اس تربیت کا مطلب کیا ہے. اگر ذہن کو کھنگالیں تو وہ یہ ہوگا کہ اگر یہ دو ہوں گے تو وہ اعلیٰ تعلیم ہم انہیں نہیں دلوا سکتے, یہ کم ہو. بات کھولیں نا ذرا کھل کے, جو اندر بات ہے, ان کی تربیت, ان کی تعلیم ہم اعلیٰ پیمانے پر کریں تاکہ معاشرے میں یہ بلند مقام حاصل کر سکیں, کوئی سی ایس پی آفیسرز بن سکیں, کوئی کمیشن حاصل کر سکیں, کوئی اور ٹاپ پر. تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ یہ بچے اچھے یا کم ہوں. اچھا, اس چیز کو ذرا آج دنیا نے جس طرح کیپچر کیا ہے پورے طور پر خوشنما نعرے کے طور پر, اس حقیقت کو بھی سمجھے کہ شیطان جب بھی بات سامنے لاتا ہے وہ بڑے خوشنما انداز میں. اول یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دو بچے ہوں گے تو تربیت کس کی ہوگی, وہ بڑے ہو کے کیا بنے گا, کتنا ذہین ہوگا, کتنا نہیں ہوگا. دیکھیں کسی کے 18 بچے ہوں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے والا زیادہ ذہین نکلا یا دوسرے والا یا درمیان والا. کوئی ایک ہوتا ہے جو ٹاپ پہ جاتا ہے, تو یہ نہیں کہہ سکتا بندہ کون سا تھا. اور جن اداروں میں آج ہم بھیجتے ہیں وہاں سے پتہ نہیں نشوئی ہو کے نکلیں گے یا بلند ہو کے نکلیں گے, یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. مایوب بھی سمجھتے ہیں کہ جی 7 بچے ہیں آپ کے, جو اس طرح. اب اس خوشنمائی کو ذرا دیکھیں, شیطان جب بھی یہ فساد پیدا کرتا ہے یہ خوشنمائی انداز میں آتا ہے. کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا اس نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ درخت کے پاس چلے جائیں اور یہ دانہ کھا لیں یا جو بھی ہے کر لیں, تو آپ ذرا زمین پر سارے اتار دیے جائیں گے, پٹکے جائیں گے, نکال دیے جائیں گے. یہ ہوتا تو کبھی وہ کھاتے؟ اگر یہ حقیقت وہ بیان کرتا تو. اس نے کیا بیان کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں گے, یہ درخت کھا لیں گے تو آپ کو کیا ہو جائے گا؟ دوام مل جائے گا, خلد. آپ فرشتے بن جائیں گے اور آپ کو عظیم بادشاہی ملے گی. یہ جو انسان کے اندر خواہش ہے نا, اس نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. یہ بات سامنے رکھ کر کیا کیا؟ وہ دانہ کھلوایا. اسی طرح یہ شیطان ہمارے سامنے یہ باتیں رکھتا ہے کہ یہ بچے اعلیٰ تعلیم اور کیریئر اور یہ بنیں گے, لہذا کم پیدا کرو. اور ایسے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات ہمیشہ پیش نظر رکھیں, سامنے رکھیں کہ بہترین عورتیں وہ ہیں جو زیادہ بچے پیدا کریں. اور قیامت کے دن میں اپنی امت پر کس وجہ سے؟ کثرت کی وجہ سے. تو ہمارے نبی ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں, کیا تعلیم دے رہے ہیں, کس انداز میں چلانا چاہ رہے ہیں. تو ایک خوشنمائی کے انداز میں یہ نعرے جس انداز میں آتے ہیں, اور تربیت بچے کی سب سے بہترین اس کی ماں کی گود میں ہوتی ہے. آپ جیسے نماز جیسی شے, وہ بھی کہا کب سکھانی شروع کرو؟ 7 سال کی عمر میں. اور اس پر سختی بھی کب کرو؟ 10 سال کی عمر میں. اور ہم جو 2.5 سال کے اوپر ایک بیگ لاد کر بھیج دیتے ہیں اور کس کے حوالے کر دیتے ہیں, ذرا اس پورے نظام کو دیکھیں ہم کون سی تربیت کر رہے ہیں. اور دیکھیں یہ بات کرنا بھی شاید آج کے دور میں بڑا معیوب ہی آپ کو لگ رہا ہوگا.
کون سی یونیورسٹی ہے جو رحمت، رافت اور ایثار میں کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری کراتی ہو؟ جو بچہ اپنی ماں کی گود میں یہ رافت اور رحمت اور ایثار اور قربانی، یہ مٹھاس اپنی ماں کی گود سے نہیں پاتا، وہ کسی یونیورسٹی سے پا سکتا ہے؟ کسی کوئی ادارہ اسے سکھا سکتا ہے؟ اور وہاں خوشنما نعرہ کیا دے دیا گیا؟ میں کیوں بچے پالوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہر ایک کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں۔ مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے، عورت پیدا کر سکتی ہے نا۔ تو عورت کی ذمہ داری یہ لگائی اور مرد کی لگائی کمانے کی۔ مرد کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ کما کر لائے، ان کو کھلائے دونوں کو، اور عورت کے اندر وہ صلاحیت رکھی۔ وہ عورت جو کہتی ہے کہ میں برابر ہوں اور کیوں سنوں، تو ذرا حقیقت کے برعکس سنیں، وہ اپنے باس کی سنتی ہے کہ نہیں؟ خاوند کی نہیں سننی، لیکن اپنے باس کی سننی ہے، جیسی تیسی بھی ہو۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ عورت کیوں مرد کا کھانا پکائے، دوسری طرف وہ جہاز ہو یا بس ہو، ہر طرح کے بندے کے پاس وہ جاتی ہے، پوچھتی ہے آپ بوتل پئیں گے یا پانی یا چائے۔ ذرا معاشرے کے نظام کو دیکھیں کہ ہم کن خوشنما چیزوں کے اندر جا کر جو اصل تعلیمات ہیں بنیادی، ان کو ہم ریلیٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو نحن نرزقہم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی دیتے۔ اب رزق کو بھی اس محدود معنی میں ہم لے رہے ہیں۔ یہ رزق بھی، وہ صلاحیت بھی رزق ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا بہترین تربیت ہوگی، بہترین کردار بنے گا، صلاحیت بنے، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی رزق ہے۔ یہ تو وہ پیدا کرتا ہے وہ صلاحیت انسان کے اندر۔ تو بہرحال ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ٹھیک ہے، علمی لحاظ سے وہ باتیں بھی آ گئیں کہ اہل علم نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ 4 مہینے تک جو ابارشن ہو جائے وہ بھی قتل نہیں ہے۔ یہاں تک بھی آپ کا ہے بات، لیکن اس کے پیچھے پچھلی دفعہ تو میں نے مالتھوس کے نظریے کے تحت سمجھایا تھا، اس دفعہ اس ایک اور اینگل سے یہ بات ساری آپ کے سامنے رکھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے یا اور جو آج کا فلسفہ ہے اس کے ڈر سے قتل مت کرو، کیونکہ آج سہولت ہے کہ انسان ان کو وجود میں ہی نہ آنے دے۔ اس وقت تو شاید یہ سہولت موجود نہیں تھی، وہ قتل ہی ایک معاملہ رہ جاتا تھا، اور اس پر بھی پھر اہل علم کی گنجائشیں نکل آئی کہ کتنے مہینے تک وہ بھی قتل نہیں ہوگا۔ لیکن اصل شے تو وہ آ گئی کہ وہ میتھڈز، وہ کلیے، وہ طریقے جو جدید انداز میں آ چکے، ان کے پیچھے اصل فلسفہ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بلکہ اس کو بھی پچھلی ساری بات کے ساتھ جوڑ لیں اس پہلو سے، تو میرا اندازہ تو شاید میں پچھلی دفعہ پچھلی ساری بات کو بالکل ایک اور پہلو سے پھر آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے، جہاں معاشی ناہمواری ہوگی، ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، تو وہ دولت عیاشیوں میں اور بدماشیوں میں لگے گی۔ وہ عیاشیاں پھر کسی دوسرے کی بیوی کے ساتھ ہی ہوں گی نا، دوسرے کی بیٹیوں کے ساتھ ہی ہوں گی۔ ہم کہتے ہیں کہ بے حیائی ختم ہو، جس معاشرے میں معاشی ناہمواری ہو وہاں بے حیائی ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ اس معاشرے کی ضرورت بن جاتی ہے، ارننگ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بلکہ حدیث کو ایک اور پہلو سے سمجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو
اس چیز کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ اس انداز سے بھی حدیث پر غور کریں۔ فرمایا جو آدمی سود کھاتا ہے گویا اپنی ماں کے ساتھ نکاح والا معاملہ ہلکا کر لیں۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 70 حصے ہیں اور ایسروہا سب سے چھوٹا حصہ یہ ہے جو میں نے بیان کیا۔ یا ایک میں آتا ہے کہ شاید 36 بار زنا کرنے کے برابر۔ آخر اس سود کو کسی اور سے بھی تو تشبیہ دی جا سکتی تھی نا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ والی تشبیہ جو نکل رہی ہے تو کیوں نکل رہی ہے؟ کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس بے حیائی کے ساتھ، اس معاشی ناہمواری کے ساتھ۔ وہ بے حیائی اور زنا اس معاشرے میں کیسے ختم ہو سکتا ہے جس میں معاشی معاملات یہ ہوں؟ اور اسی طرح یہ جو پہلی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ میاں اور بیوی کے ایک جوڑے سے کیا کیا؟ اس پوری دنیا میں یہ ساری چیز یہ پھیلا دی۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ نوع انسانی اور بڑے پھیلے، رزق کی کمی نہیں ہے، ذرائع کی کمی نہیں ہے، اور اسی سے نسل انسانی کا ایک تسلسل قرار دیا۔ جن معاشروں میں یہ نہیں ہے، آج آپ سمجھ رہے ہیں وہ کس قدر خطرے سے دو چار ہیں۔ وہاں نوجوانوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، اور کس مصیبت میں ہے وہ۔ اگر محض یہ پھیلاؤ ہی ہوتا، حیوانی انداز میں ایک تعلق ہوتا، لیکن اس کو ذرا دیکھیں کہ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان بھی ایک کنٹریکٹ نکاح والا وہ ہوا۔ اس کو اس نکاح کے ذریعے سے پھر جاری رکھا، اور کیوں رکھا؟ کہ اس کے ذریعے وہ برکت حاصل ہوگی، اس نکاح کی یہ برکتیں ہوں گی، اور بغیر نکاح کے جو اولاد وجود میں آئے گی وہ فساد کا موجب ہوگی، وہ فساد کا باعث ہوگی۔ میں ابھی یہ صفحات کھول ہی رہا تھا تو میرے ذہن میں وہ آیات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صفحے پلٹے تو وہ سامنے ہی آ گئی، تو میں نے فوراً نشانی لگا لی۔ اسی صورت کے اندر ہیں وہ آیات کہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب اسے اجازت دی، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جس کو چاہے ڈگمگا دے، بصوتے کا، اپنی زبان سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، خوبصورت آواز کے ذریعے سے ڈگمگا۔ وہ جیسے ہمارے ہاں مشہور بھی ہے کہ یہ فلانے صاحبہ ہیں، بلکہ ان کے گلے میں کیا بولتا ہے؟ ہاں، ہم پہنچ گئے ہو جگہ تھے۔ ایک بہت بڑی سنگر کے بارے میں ہے کہ وہ اس کے گلے میں کیا ہوتا ہے؟ بھگوان بولتا ہے، کہتے ہیں۔ ہاں، قرآن کہتا ہے کہ جو آپ نے کہا، قرآن کچھ اور ہی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ ہے۔ اچھا، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور ان پر دوڑا دے اپنے گھوڑے پیادے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، میں جس جگہ پر آنا چاہ رہا تھا میں ذرا باقی تشریح چھوڑ رہا ہوں، اور ان کے مالوں میں شرکت کر۔ یہ مال میں کیسے شرکت کرے گا؟ ایک وہ بات جو میں نے بیان کر دی، لیکن آپ نے بکری لی حرام کے پیسوں سے تو مال میں شرکت ہو گئی، وہ ذبح کی، اس میں تو برکت نہیں ہونی نا، یا خرید کر لائے ہیں وہ کاروبار، اب اسی کو پھیلا لیں بڑے کاروبار پہ اور چیزوں پہ، مال میں شرکت ہو گئی۔ والاولاد، اور ان کی اولادوں میں بھی شرکت کر۔ یہ اولاد میں شرکت کیسے ہوگی؟ جو بغیر نکاح کے اولاد وجود میں آئے گی، جسے کلنٹن نے ملینیم کے آغاز پر کیا وہ
گفتگو کی تھی کہ ہماری آئندہ نئی نسل وہ الفاظ یاد کر لیں، وداؤٹ اینی ویڈ لاک. عنقریب امریکہ میں ہماری نئی نسل کیا ہوگی؟ بغیر کسی بندھن کے وجود میں آئے گی. اچھا، ایک اور تاریخی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دوں. جن لوگوں نے دنیا میں عظیم فساد برپا کیا، چاہے خدا کے مقابلے میں یا انسانوں کو ان جنگوں میں دھکیلا، آپ ذرا گہرائی میں جا کر مطالعہ کیجئے، وہ اس نتیجے میں وجود میں آئے دنیا میں. ہٹلر کی آٹو بایوگرافی پڑھیں ذرا، یہ کیسے آیا ہے، اس کی ماں کون تھی، باپ کون تھا، یا باپ تھا بھی یا نہیں. بڑے بڑے جتنے بھی ہیں، فرعون، میں نے خدا داد صاحب کی بات فوراً سن لی ہے یا شیطان نے پہنچا دی ہے میرے کان تک؟ میں نہیں لے رہا نام بہرحال ابھی. آپ نے سرگوشی کی لیکن وہ پہنچ گئی ہے یہاں تک. تو ایسا ہے جو بھی بڑے فسادی گزرے، انہوں نے معاشرے میں جو اصلاً فساد برپا کیا، تو دیکھ لیں اس نتیجے میں آئے. تو وہ اولاد جو بغیر نکاح کے وجود میں آئے گی، وہ معاشرے میں کیا کرے گی؟ فساد برپا کرے گی. ہمارا موضوع کیا ہے جی؟ کہ معاشرے میں کیا ہو؟ امن ہو. اس مرکزی نقطے کو نہ بھولیے گا، تاکہ چیزیں ذرا اس کے گرد ساری گھوم رہی ہیں. بہرحال یہ جو اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان ایک سٹرونگ بانڈ رکھا ہے، عورت اور مرد کے درمیان جو تعلق رکھا ہے، اس قدر شدید رکھا ہے، اب اس کا جائز راستہ تو یہ نکاح، لیکن اس پر دور دور تک قدغنیں لگائی. الفاظ کیا ہیں آیت کے پڑھیے؟ وَلَا تَقْرَبُوا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تاکہ اس کے امکانات نہ پیدا ہوں. شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ معاشرہ ڈیولپ کرے کہ اس کے امکانات پیدا ہو جائیں، باقی کام خود ہو جائے گا. معاشرے میں وہ فضا ہو، وہ ویلیوز ہوں، اس کی نظر میں جو ویلیوز ہیں، باقی کام ہو جائے گا. جیسے آخرت میں بھی شیطان کیا کہے گا؟ انہوں نے یہ سارا کچھ خود کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا. وہ ایک لطیفے کے درجے کی بات ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی کہ کسی نے شیطان سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، قتل کروا دی. اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو خالی دیوار پہ شیرہ لگایا تھا. سنی ہوئی ہے نا ساری بات، کہ اس نے دیوار پہ شیرہ لگایا، شیرے پہ مکھی آئی، مکھی پہ چھپکلی آئی، چھپکلی پہ بلی دوڑی. جو گاہک لینے آیا ہوا تھا نا جلیبیاں، اس کے کتے نے بلی کے اوپر چھلانگ لگائی، دونوں اس جلیبی والے کڑا میں. اب وہ جلیبی والا حلوائی اور گاہک کیا ہوئے؟ لڑ پڑے اور قتل ہو گیا. تو کسی نے شیطان سے کہا یہ کیا؟ کہ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں، میں تو شیرہ لگایا تھا. وہ ماحول کریٹ کر دینا چاہ رہا ہے. باقی انسان کے اندر جذبہ بڑا تیز ہے، حس بڑی تیز ہے، تو پوٹینشل بہت زیادہ ہے. باقی اسے ضرورت نہیں ہے کہ باقی کام کرے، باقی کام ہو جانے ہیں. لہذا یہ قدغن جو ہے وہ دائرہ دور دور تک جو ہے وہ کیا گیا کہ ایسا معاشرہ ہو کہ جس میں زنا کے قریب بھی نہ آئے بندہ. ایک طرف اس کا جائز نکاح والا راستہ کھولا، اور اسی کے لیے پردہ، سیگریگیشن آف سیکسز، اسی میں اللہ کو پتا تھا کہ یہ جو قریب ترین رشتے ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں. وہ آپ کے کزنز ہیں. بابی کے لیے دیور ہے، حضور نے فرمایا دیور تو موت ہے اس سلسلے کی.
تو یہ کہ اس کے امکانات نہ رہ جائیں، اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ قرآن حکیم کے بعض جگہوں کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، اس کے اوپر درس یا وہ نہ ہو، تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو کہ ولا تقربوا الزنا کے امکانات دور دور تک کتنے جو ہے ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ اس میں سورہ احزاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ سارا معاملہ تو پہلے آپ اپنے گھر سے شروع کریں۔ پہلی بات یہ سمجھے، عرب میں پردہ نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ داڑھی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ ایک رواج کا حصہ تھا عرب میں۔ یہ پردہ عرب کے رواج کا اس طرح حصہ نہیں تھا، اور اس کو جس خاص انداز میں تدریجاً انداز میں ایک لے کر جو ہے وہ بات چلی گئی ہے۔ یہ سورہ احزاب یہ کب نازل ہوئی؟ یہ سن 5 میں اس میں احکام آئے۔ آج شاید ہم اتنا مطالعہ نہ کر سکے، اگلی دفعہ کریں گے۔ اچھا، سورہ نور سن 6 میں نازل ہوئی، اور سن 6 میں ہی وہ غزوہ بنی مستلق کا واقعہ پیش آیا کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت، موقع مل گیا تو میں سناؤں گا بھی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ صفوان نے مجھے آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ پہچانا کیسے؟ سال بھر پہلے کی بات تھی۔ بہرحال یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اس کو پچھلے درس کے ساتھ بھی جوڑ لیں جو سورہ تحریم کا تھا، اس میں بھی اس کا تذکرہ ان آیات کا میں نے کیا تھا۔ آیات اس انداز میں نہیں پڑھی تھی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی ان بیویوں سے کہ اگر تم چاہتی ہو یہ دنیا کی زندگی وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت، فتعالین، تو آ جاؤ، امتعکن، کہ میں تمہیں وہ ساز و سامان جو ہے وہ دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور میں تمہیں رخصت کر دوں بڑے اچھے طریقے سے رخصت کرنا، اچھے انداز میں تمہیں رخصت کر دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کا اختیاری فقر ہے وہ اس طرح سے رہے گا۔ یہ بنیاد ابھی میں باندھ رہا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، ان کی یعنی رضا کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ، تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نیکوکاروں کے لیے، مِنْكُنَّ، جو تم میں سے ہیں، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ یا نساء النبی، اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو براہ راست خطاب کیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر بالفرض تم میں سے کوئی سریعاً بے حیائی کا ارتکاب کرے تو کیا ہوگا؟ یضاعف لها العذاب ضعفین، تمہیں کیا دیا جائے گا؟ ڈبل سزا ملے گی۔ کیوں؟ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ایسا نہ سمجھنا کہ تم نبی کی بیویوں ہو یا جلیل القدر صحابہ کی بیٹیوں ہو تو تمہیں سزا نہیں مل سکتی۔ سب جیسے وہ ہم پڑھ آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے۔ تو یہ ساری بات کہی کیوں؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی فرما برداری کرے گی تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم اسے اجر دیں گے وہ بھی ڈبل، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے باعزت روزی کا سامان۔ اب یہ ساری بات کرنے کے بعد یہ کیوں بات کہی گئی کہ یہ سارا کیوں کر رہے ہیں کہ ہم؟ دیکھیے اسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن اس میں بھی 3 شرطیں رکھی ہیں۔ اس آیت کو پورا پڑھیے، 3 شرطیں رکھی ہیں کہ یہ اسوہ کن کے لیے کام آئے گا، کون اس اسوے سے استفادہ کرے گا۔
لیکن ابھی ذرا اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ایک خلا ہے, اور وہ خلا کیا ہے؟ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کسی بیوی کے لیے تو نہیں ہو سکتا نا. ایک خاتون ایک بیوی کی حیثیت سے کیسے ایکٹ کرے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اسوہ نہیں ہے. ایک بیٹی کی حیثیت سے وہ کیسے ایکٹ کرے, اس کے لیے اسوہ نہیں ہے. تو اس کے لیے اسوہ کس کو بنایا؟ اس خلا کو پر کرنے کے لیے ازواج مطہرات کو. ظاہر ہے میاں بیوی اگر ہیں, دو حصے ہیں اور یہ سارا معاملہ ہے, تو وہ یہ حصہ, یہ اسوہ جو ہے خواتین کے لیے, وہ ازواج مطہرات کے لیے. لہٰذا یہ بات یہاں واضح کی, یا نساء نبی, یا نساء نبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, تم اور عورتوں کی مانند نہیں ہو. کیوں؟ اب تمہیں گویا کہ پوری امت کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ اسوہ بنا دیا گیا ہے. اب تمہارا جو عمل ہے وہ بالفرض کسی جگہ کوئی کمی ہوگی, غلطی ہوگی, تو وہ کیونکہ اسوہ ہے تو اس کی سزا ہے, بہت بڑی ہے. اور اگر وہ صحیح عمل ہے تا قیامت کے لیے, تو اس کا اجر بھی, وہ بھی بے بہا ہے, دگنا ہے. تو اپنی اس حیثیت کو پہچانو, کہا گیا کہ تمہیں اسوہ بنایا گیا ہے. ان اتقیتن, اور یہاں یہ بات کہا گیا کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب جو تمہارے اندر تقویٰ کی روش ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ فلا تغضان بالقول, تو اپنی آواز میں نرمی مت پیدا کرو, لوچ مت پیدا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ اگر کسی شخص کے دل میں کوئی بیماری ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہنسمکھ عورتیں ہیں یہ بعض اوقات خام خواہ بھی بدنام ہو جاتی. یہ خوش اخلاق قسم کی جو خواتین ہوتی ہیں, وہ بندے نے کیا یہ تھے ہنس رہی سی, یہ دیکھ رہی سی, یہ اینج ہو یا ہو بس, حالانکہ اس بیچاری کا کوئی مقصد بھی نہ ہو, تو ویسے ہی خوش اخلاق ہو. تو اس حوالے سے جو بات کہی گئی کہ تم نرمی سے بات نہ کرو ان سے, آواز میں وہ لوچ, وہ نرمی نہ ہو, ایک کرختگی ہو, تاکہ اگر کسی کے دل میں ایسا مرض ہے وہ نہ جا کے پیدا ہو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور بات ان سے کہو معروف. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جنگ جمل میں جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کا آمنا سامنا ہوا جنگ کے بعد, تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کر حضرت عائشہ کو سنائی, تو وہ اس پر روتی تھی کہ یہ میں نے کیا کیا. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور نہ اپنے آپ کو نمایاں کرو, اپنے بناؤ سنگار کو یا حسن کو یا جو بھی چیز سمجھیں, جس طرح کے جاہلیت کا دستور تھا. زمانہ جاہلیت میں یہ چیز تھی. برج جو ہے نا, برج سمجھتے ہیں نا کیا ہے؟ برجیاں کہتے تھے جو فصیل ہوتی تھی شہر کی, اس کے اوپر, تو دور سے جو آتا تھا اسے شہر کے اوپر وہ برجیاں جو تھیں وہ نظر آتی تھی, دور سے شہر کی وہ نمایاں شہر. اس کو بس صرف ابھی اپنے نوٹ کر لیں, اس کے میں لنک کروں گا. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ, اور کیا کرو, نماز کو قائم کرو. وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ دو. وَآتَيْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ, بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے کیا کرے, ناپاکی کو دور کر دے. اللہ یہ چاہتا ہے. اور یہاں اہل بیت کس کو کہا گیا؟ ازواج مطہرات کو,
کہ اے اہل بیت اللہ یہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب اچھی طرح سے پاک اور صاف کر دے، اور وہ خوب اچھی طرح سے پاک و صاف نکھر کر تمہارا ایک عمل آئے جو پوری قیامت تک کی عورتوں کے لیے اسوہ بن جائے۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو کہ جو کچھ تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتا ہے، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں۔ یہاں سے وہ امام شافعی علیہ رحمہ نے لیا ہے کہ حکمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، باتیں ہیں ان کا، یہ بلاش اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور کی باتیں حکمت والی۔ تو بہرحال اللہ کی آیات اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں صحبت نصیب ہوئی ہے، یہ پر حکمت باتیں، دانائی والی باتیں تمہیں سیکھنے کا ایک موقع مل رہا ہے، ان کو یاد کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کس قدر احادیث جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت رہی ہے کہ کم عمری میں ان کا نکاح ہوا اور وہ طویل عرصے تک زندہ رہی ہیں، بنو امیہ کے دور تک جو رہی ہیں، اور طویل عرصے تک یہ تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احکامات کی، اور خاص کر وہ جو ذاتی معاملات تھے جن میں عورتوں کو ایک رہنمائی کی ضرورت تھی، وہ دیے ہیں۔ ان اللہ کان لطیفاً خبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باریک بھی ہے اور باخبر ہے۔ اس حوالے سے آگے پھر بڑی تفصیل سے ایک بات آئی ہے، لیکن میں ذرا چاہ رہا تھا کہ جس بات پر میں آنا چاہ رہا تھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اس ساری کو بیان کر کے کہا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مت داخل ہو، الا ان یؤذن لکم، الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام غیر ناظرین انہا ہو، کبھی کھانے کے لیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو اب اس میں سارا جو سبق ہے وہ آگے کیا آ رہا ہے کہ جب وہ بلائیں تب جاؤ، یہ نہ ہو کہ دعوت دی گئی ہے تم سرے شام ہی چلے جاؤ، اور پھر آگے میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد بھی فوراً واپس پلٹ جاؤ، یہ نہ ہو کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے لیے بیٹھے رہو۔ اب کون نہیں ہوگا جو حضور کی صحبت سے فیضیاب نہیں ہونا چاہے گا، کہے گا کہ دیر تک بیٹھے رہیں، دیر تک باتیں کریں، لیکن منع کیا کہ حضور کے اپنے نجی معمولات بھی ہیں، ان کی اپنی نجی زندگی ہے، اسے تم ڈسٹرب کر رہے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر جو حسن سلوک ہے، جو مروت ہے، وہ مانے ہے کہ تمہیں کہیں کہ چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی حیا نہیں، وہ تو تمہیں منع کرتا ہے کہ کھانا کھاؤ اور نکلو۔ اب یہ وہ ساری بات کری، اب یہ سارا ایک ڈسپلن ہے جو بیس باندھی جا رہی ہے۔ فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہا ہو، کہ تم حضور کے گھر میں مت داخل ہو یہ کہ جب کہ تمہیں اجازت ملے، اور نہ یہ کہ کھانا پکنے کے انتظار تک جو ہے وہ بیٹھے رہو، پہلے ہی چلے جاؤ۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ، تب جاؤ۔ فاذا طعمتم، اور جب تم کھا چکو، فانتشروا، تو چلے جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے لیے اس دلچسپی کے لیے مت بیٹھو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ جو بات ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، فیستحیی منکم، وہ تم سے حیا کرتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بیان کرنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تمہیں کوئی چیز ان سے مانگنی پڑے، حضور نے گھر میں مسجد میں بیٹھے بھیجا گھر سے یہ چیز لے آؤ، یا کوئی ضرورت پڑ گئی یہ چیز کی، متاعن کسی بھی سامان کی، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حجاب، تو ان سے مانگو پردے کے پیچھے سے۔ یہ وہ حجاب والی تھی، گھر کے اندر کیا بھی پردے کی بات ہو رہی ہے، دروازے پر۔ اس آیت کے بعد گھروں کے دروازوں کے اوپر کیا ہو گیا، پردے ڈال دیے گئے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ بات ہے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ اچھا یہاں جو حدیث میں بیان کروں تو وہ اگلی دفعہ میں بیان کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کہا کہ ایک والد بھی اپنی بیٹی کو گھور کر مت دیکھے۔ بہرحال عورت تو ہے،
اور ایک بھائی اپنی بہن کو گور کر مت دیکھے، بہن بھائی کو مت دیکھے، بیٹی اپنے باپ کو زیادہ غور سے نہ دیکھے. اور اس سلسلے میں جو ہدایات ہے، کتنی عمر میں بیڈ سے علیحدہ کر دو، تمہارے پاس بھی نہ سوئے. وما کان لکم ان توذوا رسول اللہ، اور یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، انہیں ایذا پہنچاؤ. ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے نکاح کرو من بعدہ ابدا، ان کے بعد کبھی بھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دیکھیں نا، آج تو کوئی آدمی نہیں سوچ سکتا، اس وقت تو کوئی سوچ سکتا بھی تھا نا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال کر جائیں گے تو ان کی زوجہ محترمہ سے نکاح ہو سکتا ہے، کر لوں گا. ایک چاہے محبت کے اور اچھے جذبے سے ہی ہو کہ ایک تعلق بن جائے، تو منع کر دیا گیا کہ نہیں، ان سے نہیں ہو سکتا. یہ کون ہے؟ امہات المومنین. اب یہ اس درجے پر فائز ہو گئی، یہ مومنوں کی مائیں ہو گئی، اس درجے میں کر دیا. ان ذالک کان عند اللہ عظیما، یقیناً یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے کہ یہ والی بات کوئی سوچے کرے، انہیں ماں کا درجہ دو گے تو. بہرحال اس کے بعد جہاں میں آنا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المومنین. اب یہاں گھر سے نکل کر اب یہ دائرہ پھیل رہا ہے، یہ ساری بات گھر سے شروع کر کے اب جا کر بات کہاں جا رہی ہے؟ ونساء اور اہل ایمان کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ لٹکا لیا کریں اپنی چادر کا ایک پلو. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. بہرحال یہاں پر میں اب بات ختم کر رہا ہوں کہ اپنے چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کریں، ایک پلو وہ لٹکا لیا کریں. اچھا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض یہ بلوچستان میں اور بعض پٹھان عورتیں چادر اس طرح سے اوڑھتی ہیں کہ ایک آنکھ نظر آتی ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یہ دو آنکھوں سے پوری کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. آدمی منہ سے چاہے کچھ نہ بولے، ایک آنکھ کا ہاتھ رکھ کے دیکھیں کمیونیکیشن نہیں ہوتی. اب جو مرضی کر لیں میسج کمیونیکیٹ نہیں ہوتا. دو آنکھوں سے میسج کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے پورا پورا. مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے حجاج کا. اسے خبر ملی کہ ان کے علاقے میں ایک بہت بڑی بزرگ ہستی آئی ہوئی ہے، اور کوئی شے وہ پل بھر میں بتا دیتے، کوئی ٹائم نہیں لگاتے. حجاج آپ کو معلوم ہے نا 2-3 اعتبارات سے بڑا مشہور تھا. ایک اپنے ظلم کی وجہ سے مشہور ہوا دنیا میں، اور ایک اپنی انتظامی قابلیت. چیزیں ساتھ ساتھ جوڑے. ایڈمنسٹریٹر نواب آف کالا باغ جیسے مشہور تھا اپنی جگہ، وہ بھی ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا تھا. اور دوسرا ادب، لٹریچر، ادب لٹریچر کے معنوں میں اس ادب کی بات نہیں کر رہا، اس میں بھی ٹاپ پر تھا. اس کی جو تقاریر ہیں حجاج کی آج بھی عربی ادب کا شاہکار سمجھی جاتی ہے. تو بڑا ذہین آدمی تو تھا. تو اسے جب پتا چلا تو وہ بھی چلا گیا ملنے. اس نے باہر سے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور لے گیا اندر. اس نے کہا جی بزرگوں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کنکریاں کتنی ہے؟ انہوں نے بتا دیا اتنی ہے. سب کے سامنے اگر دیکھیں تو کمال کی بات نہیں ہو گئی. حجاج پھر باہر چلا گیا. اس نے پھر مٹھی میں ڈالی، کہا کہ اب بتائیں کتنی ہے. وہ نہیں بتا سکے. وہ ساتھ جو عملہ آیا تھا نا اس نے کہا گردن اڑا دو، جادوگر ہے، شیطان ہے.
بعد میں اس نے وضاحت کی کہ پہلے میں نے کنکریاں گن کے اپنے ہاتھ میں رکھی تو میرے ساتھ جو شیطان ہے، بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، اس نے بھی گن لی، اس نے اسے بتا دیا، کمیونیکیٹ کر دیا، میرے شیطان نے اس کے شیطان کو بتا دیا۔ اب میں باہر گیا تو میں نے بغیر گنے اٹھائی، میں نے نہیں گنی تو میرا شیطان بھی نہیں گن سکا، اب یہ بتا نہیں سکے، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی روحانی بات نہیں ہے، یہ شیطانی بات ہے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا، یہ کمیونیکیشن۔ اور اسی برقعے نے اصل میں یہ جو ترکی برقعے کی شکل اختیار کی، کیونکہ جب آدمی چادر لپیٹتا ہے نا تو ایک ہاتھ کم از کم اس کا باؤنڈ ہو جاتا ہے، کوئی سامان ہے، بچہ ہے، تو اس کی ترقی یافتہ شکل اسی چادر کی یا جلباب کی، یہ جو برقع ہے، یہ پھر ہمارے ہاں پھر اس کا رواج بنا ہے۔ بہرحال یہ پردے کے اوپر علیحدہ سے گفتگو ہوگی اور آپ کے سوالات، ابھی میں صرف گفتگو کس پہ کر رہا ہوں؟ ولا تقربوا الزنا، اس میں چند اور مقامات کا مطالعہ کر کے اس آیت کی بنیاد کے اوپر پہنچیں گے کہ کس طرح دور دور تک قرآن حکیم یہ چاہتا ہے کہ اس کے امکانات نہ رہیں۔ مقصد یہ تھا گفتگو، چونکہ ہم ذرا جب وہ سوالات یا باقی چیزیں کرتے ہیں نا تو وہ چونکہ ہر بات اپنی جگہ ایک مضمون ہوتی ہے، تو اس وقت صرف ریفرنس کے طور پر جو ہے وہ لائی گئی ہوتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔